اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے جو 100 سوالات ہیں اسلامیات کے بہت اہم، وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، مسجد نبوی کی توسیع کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی تھی؟ تو مسجد نبوی کی تو جو توسیع حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ علیہ السلام کے تیسرے خلفاء ہیں اور آپ علیہ السلام کے داماد بھی ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تھی، اموی دور میں۔ کس خلیفہ نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا تھا؟ تو یہ بھی مدینہ میں سیلاب آ جایا کرتے تھے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سیلاب سے بچانے کے لیے مدینہ کو بند مار کے اس کو محفوظ کیا تھا۔ سوال نمبر 3 چلتے ہیں، کابل اور غزنی کا علاقہ کس خلیفہ راشد کے دور میں فتح ہوا؟ یہ افغانستان کے جو صوبے ہیں کابل، غزنی، یہ وہی غزنی ہے جہاں محمود غزنوی آئے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا۔ نہج البلاغہ سے کیا مراد ہے؟ نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات ہیں، اس کو نہج البلاغہ کا نام دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، جمل کے کیا معنی ہیں؟ جمل کے معنی اونٹ کے ہیں، اور اس سے جنگ جمل بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اور جنگ صفین، جنگ جمل حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو ہوئی تھی، اور جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی تھی۔ ابن ملجم کو کس نے قتل کیا تھا؟ ابن ملجم وہی ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، تو کرنے کے بعد حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کیا اور واصل جہنم کر دیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 7 ہے، وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہیں کی تھی؟ تو یہ جنگ غزوہ تبوک ہے۔ آپ علیہ السلام جب غزوہ تبوک میں گئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے امیر اور والی بنا کر رکھا تھا۔ غزوہ تبوک میں 3000 کا لشکر تھا اور رومیوں کا 2000 کا لشکر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 ہجری میں نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ ابوبکر حضرت آپ علیہ السلام سے کتنے چھوٹے تھے؟ حضرت ابوبکر کی عمر آپ علیہ السلام سے کتنی چھوٹے تھے، کتنی کم تھی؟ تو 2 سال۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا آپ کا 38 سال عمر تھی، اور آپ علیہ السلام کی تب عمر 40 سال تھی، 2 سال کا فرق تھا، اس لیے آپ 63 سال میں وفات ہوئی۔ بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی تھی؟ بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کفار مکہ نے ان کو مکہ میں قید کر لیا تھا۔ جنگ ٹورس کس خلیفہ کے دور میں ہوئی تھی؟ ہشام بن عبد الملک، اس کے دور میں جنگ ٹورس ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو اندلس کے جو دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ وحشی بن حرب نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور یہ بعد میں مسلمان ہو کر اس نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی اور جنگ یرموک میں شہید ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بہت مشہور سوال ہے، بنو مخزوم سے تھا، اور انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد یہ اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتنہ کس نے پھیلایا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبداللہ ابن سبا نے فتنہ پھیلایا تھا، اور تب خارجیوں کا ایک گروہ پیدا ہوا تھا۔ حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ انہوں نے جنگ جمل اور جنگ جمل جو حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تھا۔ سوال نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 16 جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ جنگ جمل یہ جو آپ کے سامنے حضرت علی کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس کے بعد جنگ صفین بھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اصل نام کیا تھا؟ ابو عبیدہ بن جراح، ان کو امین الامت بھی کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام عامر بن عبداللہ تھا۔ عشور نام کا بالکل نیا تجارتی ٹیکس کس خلیفہ نے لگایا تھا؟ جس طرح عشور اور جزیہ، فدیہ، اسی طرح کا ایک ٹیکس عشور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا تھا۔ وہ تجارتی ٹیکس جب دوسرے ممالک اور یہ مسلم غیر مسلم دونوں سے اکٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کس کے ہاتھوں ہوئی تھی؟
مروان بن حکم کے ہاتھوں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنے دنوں بعد حضرت علی نے خلافت سنبھالی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی شہادت کے 3 دن بعد مسند خلافت سنبھالی اور مدینہ کے وہ نئے امیر منتخب ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 19 تاکہ سوال نمبر 20، اسلام قبول کرتے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے درہم تھے؟ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے، جبکہ جب ان کی وفات ہوئی ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مکہ کی شہری ریاست کو پانی پلانے اور حاجیوں اور رسومات حج کی ادائیگی کس قبیلہ کے ذمہ تھی؟ جو حاجی جاتے ان کی خدمت کرنا، پانی پلانا، کھانا کھلانا، تو یہ سارا کچھ یہ بنو ہاشم کے ذمہ تھا اور قصی بن کلاب سے یہ چلتا آ رہا تھا۔ ہجرت حبشہ میں آپ علیہ السلام کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی تھی؟ ہجرت حبشہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی ہیں، ان کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اسلام کے سب سے پہلے کس خاتون نے جامع شہادت نوش کیا تھا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے جامع شہادت نوش کیا تھا۔ طائف میں زخمی ہونے کے بعد آپ نے کس کے باغ میں پناہ لی تھی؟ عتبہ اور شیبہ، ان کے باغ میں آپ نے پناہ لی تھی۔ وہاں پر عداس نامی ایک غلام تھا جو نینوا بستی کا تھا، اس نے آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی۔ حضور علیہ السلام کو سب سے پہلے کس یہودی قبیلے کے خلاف کارروائی کرنا پڑی؟ بنو قینقاع کے خلاف غزوہ بدر کے بعد، احد کے بعد بنو نذیر کے ساتھ، اور غزوہ خندق کے بعد قریظہ کے ساتھ مارکہ آرائی ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی کون سی بیوی ابو سفیان کی بیٹی تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور یہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور آپ علیہ السلام کی بیوی تھی۔ خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ میں ملا؟ جنگ موتا میں ملا۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ، پھر جعفر طیار، پھر عبداللہ بن رواحہ، پھر اس کے بعد خالد بن ولید۔ حجاز کس سمندر کے کنارے پر واقع ہے؟ حجاز بحیرہ احمر کے کنارے پر واقع ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال چلتے ہیں۔ عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرب میں غیب دانوں کو جو غیب کی خبریں دیتے ہیں وہ کاہن یا عراف، کاہن کہتے ہیں جو جنات سے خبریں لے کر دیتے ہیں۔ حاجیوں کی مہمان نوازی اور مالی امداد کیا کہلاتی تھی؟ سوال نمبر 30 ہے، حاجیوں کی مہمان نوازی کیا؟ سقایا کہتے ہیں پانی پلانا اور مالی امداد کرنا۔ اسلام کا پہلا دفاعی معاہدہ کیا کہلاتا ہے؟ اسلام کا پہلا دفاعی معاہدہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، یہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کے کون سے چچا جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے تھے؟ آپ علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ بدر میں قیدی بنائے گئے تھے۔ مکہ کی شہری ریاست کس نے قائم کی تھی؟ مکہ کی شہری ریاست قصی بن کلاب نے قائم کی تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 34، قرآن پاک میں اعراب کس نے لگوائے تھے؟ مشہور تو یہ ابو اسد دؤلی نے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگوائے تھے یا خلیل بن احمد نے، لیکن مشہور یہ ہے کہ قرآن پاک پر اعراب حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے، اور یہ بنو امیہ کا دور تھا۔ کہا جاتا ہے اس نے 10 یا 15 سال قرآن پاک کی تعلیم بھی دی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس موقع پر اسلام قبول کیا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کس صوبے کے گورنر تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ ہے جن کو پنجم کہا جاتا ہے، یہ حجاز کے گورنر تھے۔ مکہ اور مدینہ ان کے زیر تسلط تھا۔ اسلامی ریاست میں رہائش پذیر غیر مسلموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلامی ریاست میں رہائش پذیر غیر مسلموں کو ذمی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 38، کس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کروا دیا تھا؟ 61 ہجری کو کربلا کا واقعہ پیش آیا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، مختار سقفی نے ان کو چن چن کر قتل کیا۔
مسلمانوں کے حملے کے وقت اسپین پر کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کے حملے کے وقت اسپین پر راڈارک کی یہ جو رومی بادشاہ تھا ان کا گورنر تھا، اس کی حکومت تھی۔ عربی کو دفتری زبان کس نے بنایا تھا؟ عربی کو سرکاری زبان دفتری زبان کس نے بنایا تھا؟ سوال نمبر 40 ہے، عبد الملک بن مروان نے عربی کو دفتری زبان بنایا تھا۔ اہل مکہ نے یزید کی بجائے کس کو خلیفہ بنایا؟ اہل مکہ نے یزید کی بجائے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خلیفہ بنایا، اور ان کی جو وفات ہے یہ 67 یا 69 ہجری کو ہوئی تھی۔ کس واقعہ کے بعد بنو امیہ کے دور کا زوال شروع ہوا تھا؟ بنو امیہ کا جو دور ہے واقعہ کربلا کے بعد شروع ہوا تھا، اور ان کی زمانے میں داغ ختم ہو چکی تھی۔ فاتح اسپین کسے کہا جاتا ہے؟ آج کل جس کو اندلس بھی کہتے ہیں، طارق بن زیاد کو فاتح اسپین یا فاتح اندلس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسپین کا پرانا نام اندلس ہے۔ کس فاتح نے اندلس پر اترے ہی جہازوں کو آگ لگا دی تھی؟ طارق بن زیاد نے اترتے ہی اس کو آگ لگا دی تھی۔ اموی دور میں خلیفہ کے حفاظتی دستے کو کیا کہا جاتا تھا؟ اموی دور میں خلیفہ کے حفاظتی دستے کو الحرس کا نام دیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 46، مروان ثانی کی شکست کس دور کے خاتمے کا اعلان کرتی ہے؟ مروان ثانی کی شکست جو ہے نا بنو امیہ کے دور کا خاتمے کا اعلان کرتی ہے، اور بنو امیہ کا دور 92 سال پر محیط ہے۔ باغ فدق کو کس خلیفہ نے اپنی ذاتی جاگیر بنا لیا تھا؟ مروان بن حکم نے باغ فدق کو جو خیبر کے ساتھ ہے اس کو اپنی جاگیر بنا۔ معاویہ ثانی کون تھا؟ معاویہ ثانی یزید کا بیٹا تھا، جس کو 63 یا 64 ہجری کو خلافت ملی۔ توابین کا فرقہ وجود میں آیا تھا واقعہ کربلا کے بعد 61 ہجری کو توابین کا فرقہ وجود میں آیا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 50، مغیرہ بن شعبہ کا تعلق تھا طائف تھے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ زند کس کا نام ہے؟ زند کہتے ہیں کسی کتاب کا نام ہے۔ ہارون رشید کس کا بیٹا تھا؟ ہارون رشید مہدی کا بیٹا تھا۔ الہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ سیدھے راستے سے کترا جانا الہاد کا لغوی معنی ہے۔ ہارون رشید کہاں پیدا ہوئے؟ رے میں، یہ ایران کے شہر رے ہے۔ کس کا بیٹا تھا؟ تو یہ متعصم کا بیٹا تھا، واسق باللہ۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے صوبیہ لونڈی نے دودھ پلایا، یہ کس کی لونڈی تھی؟ یہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ سعد بن ابی وقاص کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو زہرہ قبیلے سے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 ہجری کو خالد بن ولید کو کس صحابی کے ماتحت کر دیا؟ ابو عبیدہ بن جراح کے۔ اس صحابی کا نام لکھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قیصر روم کے پاس گیا تھا۔ تو قیصر روم کے پاس خط لے کر حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ فوج کی رسد کا محکمہ کس خلیفہ کے دور میں بنایا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ کس جنگ میں مسلمان بھاگتے ہوئے دریا کی نزل ہو گئے تھے؟ جنگ جسر میں۔ جنگ جسر پل کا نام ہے۔ خسرو پرویز کس ملک کا بادشاہ تھا؟ خسرو پرویز بادشاہ تھا، یہ ایران کا بادشاہ، اس نے آپ علیہ السلام خط کے ٹکڑے کیے تھے۔ شاہ کا بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ نجاشی، اس کا اصل نام اسہمہ تھا۔ دیوان البرید باقاعدہ طور پر کس کے دور میں شروع ہوا تھا؟ دیوان البرید یہ ڈاک کا محکمہ تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے چچا کا ذکر ابو لہب کا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اس کا ایک سوال اور بنتا ہے کہ کتنی صورتیں ویل سے شروع ہوئی ہیں؟ 3۔ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا، عامر لقب تھا اور نام ان کا شیبہ۔ کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ منات اور عزا کو۔ یہ وادی نخلا میں منات کا اور طائف میں منات کا۔ دوار کس کا بت تھا؟ کموارہ لڑکیوں کا بت دوار تھا۔ رئیس المنافقین کون ہے؟ رئیس المنافقین کہتے ہیں عبداللہ بن ابی۔ یہ جنگ احد پر 300 افراد، یہ مسٹیک ہو گئی ہے،
300 ساتھی لے کے علیحدہ ہو گیا تھا اور یہ مقام شہود پر یہ واپس چلا گیا تھا۔ 9 ہجری کو اس کی وفات ہوئی تھی۔ عام الحزن کس سال کو کہا جاتا ہے؟ عام الحزن نبوت کا 10واں سال جب حضرت ختیجہ اور ابو طالب فوت ہوئے۔ جنگ احد میں آپ علیہ السلام کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ 2۔ جنگ احد میں آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ دار ارقم کو اسلام کی پہلی درسگاہ قرار دیا جاتا ہے۔ ابو قحافہ کون تھے؟ ابو قحافہ جو تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے اور انہوں نے 8 ہجری کو اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن تھی، ان کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ بنو حنفیہ سے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ یہ یمن کے علاقے صنعا سے تھا۔ عبداللہ ابن سبا آپ علیہ السلام نے آخری نماز کس وقت کی پڑھائی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے جو اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھائی تھی یہ مغرب کی نماز تھی، اور جس میں آپ نے مرسلات والمرسلات عرفا کی تلاوت کی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کون سے صحابی آپ کے خطبے کو دہراتے تھے؟ حضرت ربیعہ بن امیہ بن حرب۔ کس جنگ کی تیاری کو قرآن نے ساعۃ عشرہ کا نام دیا ہے، یعنی مشکل کی گھڑی کا نام دیا ہے؟ یہ غزوہ تبوک کو قرآن پاک نے جو مشکل کی گھڑی کا نام دیا ہے۔ موتا کہاں ہے؟ موتا یہ ایران میں۔ ام حکیم کون تھی؟ ابو جہل کی پوتی۔ جنگ حنین میں دشمن قبائل کون سے تھے؟ بنو ثقیف، بنو ہوازن، بنو طائف۔ طائف میں سب سے پہلے منجنیق کا استعمال ہوا تھا اور بنو ثقیف اور ہوازن کی طرف 400 لشکر خالد بن ولید لے کر گئے تھے۔ عورتوں سے بیعت حضور علیہ السلام کے حکم سے کس نے لی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے بیعت لی تھی۔ حضرت زبیر بن عوام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حواری رسول کا خطاب کس جنگ میں دیا تھا؟ جنگ احد میں آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر بن عوام کو حواری رسول کا لقب دیا تھا۔ کس غزوہ میں آپ علیہ السلام نے کچی پیاز کھانے سے منع کیا؟ غزوہ خیبر میں۔ واقعہ افق کس غزوہ میں پیش ہے؟ غزوہ بنو مستلق میں یہ پیش آیا تھا اور 5 ہجری تھی۔ سورہ نور میں عائشہ کی برات میں آیتیں نازل۔ غزوہ بنو قریظہ کا سردار کون تھا؟ کعب بن اسد بنو قریظہ کا سردار تھا۔ سعد بن معاذ کو یہودی نے سالس مقرر کیا تو انہوں نے تورات کے مطابق کیا فیصلہ کیا تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے رہنے والے تھے اور یہودیوں نے ان کو سالس بنایا تھا۔ غزوہ بنو حسین نے تو ان کا تمام مال ضبط کر لیا جائے اور ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ خلیفہ صالح کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں۔ 5واں خلیفہ راشد کسے کہا جاتا ہے؟ 5واں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کچھ کس کے آثار نظر آئے تو کس نے سیاسی چال چلی؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاسی چال چلی تھی۔ جنگ صفین کتنے دن جاری رہی تھی؟ جنگ صفین 13 دن جاری رہی۔ کون قرآن کو خدا کی مخلوق سمجھتے تھے؟ معتزلہ قرآن کو خدا کی مخلوق سمجھتے تھے۔ کس صحابی نے کہا ایک امیر انصار میں اور ایک امیر مہاجروں میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کردہ کس گورنر پر شراب خوری کی حد جاری کی گئی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر پر شراب کی حد جاری کی تھی، اس کا نام ولید بن عقبہ تھا۔